أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بنی اسرائیل کا 10واں رکوع شروع ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. اے پیغمبر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے متعلق کہ روح کیا چیز ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. پیغمبر آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے. اس پر سوال یہ ہے کہ یہ سوال کرنے والے لوگ کون ہیں. سورہ بنی اسرائیل یہ ہجرت سے پہلے مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ مکہ کے قریشی سردار ایک میٹنگ میں مشورے کے لیے جمع ہوئے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے درمیان پلے بڑے ہیں, ہمارے بیچ میں جوان ہوئے ہیں, ان کی امانت داری, ان کی دیانت داری, ان کی صداقت, ان کی سچائی پورے عرب میں مشہور ہے. آج تک کسی نے محمد ابن عبداللہ پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی, لیکن یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو کیا کرنا چاہیے؟ تو قریشی سرداروں نے یہ بات طے کی کہ ہم مشرکین کا ایک وفد, ایک جماعت کو مدینہ کے علماء یہود کے پاس بھیجیں. تو مشورے کے مطابق مشرکین کی ایک جماعت مدینہ منورہ پہنچی یہود کے عالموں کے پاس. ان کے سامنے ساری باتیں رکھی. اب یہود کے علماء یہ تو اہل کتاب ہیں جن کے پاس آسمانی کتابیں پہلے سے موجود تھی, وہ بہت کچھ جانتے تھے اللہ کے رسول کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ تم جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان سے 3 سوال کرو. پہلا سوال کہ روح کیا چیز ہے, ہمیں اس کی حقیقت بتاؤ. دوسرا سوال کہ اصحاب کہف کون تھے,
وہ کون لوگ تھے جنہوں نے شرک سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی؟ ہمیں ان کا واقعہ بتاؤ۔ اور تیسرا سوال کہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کیا کیا کرتا تھا، اس کے متعلق بتاؤ۔ پھر کہا کہ اگر وہ نبی تینوں سوالوں کا جواب دے دے تو وہ سچا نہیں ہے، اگر وہ تینوں میں سے کسی کا بھی جواب نہ دے تب بھی وہ سچا نہیں ہے، اگر وہ دو کا جواب دے اور تیسرے کا جواب نہ دے تو سمجھ جانا کہ وہ سچا نبی ہے۔ مشرکین کی وہ جماعت آئی مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تینوں سوال رکھے کہ ہمیں ان کا جواب دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا، اور حضور نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 40 دن تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی آنا بند ہو گئی، تو مشرکین کو طعنہ دینے کا موقع مل گیا کہ ہمیں تو کہہ رہے تھے کہ کل جواب دوں گا، کئی دن گزر گئے اب تک جواب نہیں آیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور یہ آیت سنائی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اور اس میں حضور کو یہ اس بات کی تلقین کی گئی کہ اگر آپ آئندہ کل کے لیے کسی کام کا وعدہ کریں تو ساتھ میں انشاءاللہ کہیں۔ پھر یہ آیت کریمہ مشرکین کے سوال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بنا کر نازل فرمایا، اور پھر دو سوالوں کا جواب تو سورہ کہف میں دیا گیا تفصیل کے ساتھ، اور روح کے متعلق جس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مشرکین نے سوال کیا تھا اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ تو جیسا علماء یہود نے بتایا تھا کہ اگر یہ نشانی ہو تو سمجھ جانا کہ یہ سچے نبی ہیں، اور ایسا ہی ہوا اور ساری نشانیاں سچی آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انہوں نے لوہا مانا۔ تو سوال یہ کر رہے تھے کہ ہمیں روح کی حقیقت بتلا دیجئے، روح کیا چیز ہے؟ تو اللہ نے جواب کہلوایا اپنے پیغمبر سے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح ایک ایسی چیز ہے کہ جو جسم انسانی میں داخل ہوتی ہے تو انسان زندہ ہو جاتا ہے، وہ حرکت کرنے لگتا ہے، کانوں سے سننے لگتا ہے، آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے، زبان سے بولنے لگتا ہے، اور پھر یہ روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے کہ اللہ نے انسان کو کیسے پیدا کیا، سورۃ المؤمنین میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو سط کی مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اس کو نطفے کی شکل میں ماں کے بچہ دانی میں رحم مادر میں محفوظ کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، کہ ہم نے اس پانی کی بوند کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، جمع ہوا گوشت بنایا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، پھر اس ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں حمل 4 مہینے کی مدت پر پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ ماں کے پیٹ میں بچے کے جسم کے اندر روح ڈال دیتا ہے، بچے میں حرکت آ جانا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ مشرکین یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں
تو ہمیں روح کی حقیقت بتلا دیجئے کہ روح کیا چیز ہے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا علم ہے، کہ تمہارا نالج محدود ہے، اس لیے کہ تمہارا دماغ محدود ہے اور علم حاصل کرنے کی صلاحیت محدود ہے. تو محدود صلاحیت والا انسان دنیا کی ہر چیز کو کیسے جان سکتا ہے؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ روح ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی حقیقت کو انسان جان ہی نہیں سکتا. اور حقیقت تو یہ ہے کہ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اتنی ٹیکنالوجی ایجاد ہو گئی، ایسی مشینری بن گئی ہے کہ میڈیکل سائنس نے ایسے مشین ایجاد کر دی ہے کہ انسان کے جسم کی ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، کہ انسان کے جسم میں بخار کتنا ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، انسان کے جسم میں شوگر کتنا ہے، پانی کتنا ہے، اس میں لوہا کتنا ہے، ساری چیزیں، ہر بیماری پتہ چل جاتی ہے. لیکن میڈیکل سائنس یہاں پر آ کر ہار گئی. انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے. آپ پوچھیے میڈیکل سائنس کے ڈاکٹروں سے، بھئی روح بتائیے، روح کی حقیقت بتائیے، کیا کوئی ایسا مشین ایجاد ہوا ہے کہ جو یہ بتائے کہ روح یہ چیز ہے؟ انہیں بھی نہیں معلوم، وہ بھی منع کر دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کیا چیز ہے. بس یہ ایک چیز ہے جو انسان کے جسم میں آتی ہے، انسان زندہ ہو جاتا ہے، اور جسم سے نکل جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے. تو یہاں تو میڈیکل سائنس نے بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں. یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے، اللہ نے عجیب چیز بنائی ہے، اور انسان کو اس کا علم بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی صلاحیت اتنی اعلیٰ نہیں ہے. تو یہ کہا گیا کہ جس پیغمبر سے تم سوال کرتے ہیں وہ پیغمبر بھی تو انسان ہے، وہ پیغمبر بھی تو بشر ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم پیغمبر کو دے دے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جن چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ پیغمبر کو دے وہ تمہیں بھی دے، اس لیے کہ تمہارا مینٹل لیول اتنا اعلیٰ نہیں ہے، وہ محدود ہے، اور محدود مینٹل لیول کے اندر اگر کوئی اس سے اعلیٰ چیز ڈالیں گے تو وہ قبول نہیں کر سکے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم عقلی گھوڑے مت دوڑاؤ، جتنا ہم تمہیں بتا رہے ہیں اتنا مان لو کہ یہ اللہ کا حکم ہے. انسان کے جسم میں آتا ہے، انسان زندہ ہو جاتا ہے، جسم سے نکل گیا انسان مر جاتا ہے. اس سے زیادہ کوئی چیز جاننے کی ضرورت نہیں ہے. حضرات علماء کرام نے لکھا ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ شریعت مطہرہ کا مزاج یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ روح کی حقیقت بتلا بھی دیتے تو اس سے ہمارا کیا فائدہ ہوتا؟ نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. اس لیے کہ اس سوال سے تو کوئی عمل کا تعلق نہیں ہے. سوال تو ایسا ہونا چاہیے جس سے عمل کا تعلق ہو. اور اس میں حضرات علماء کرام نے لکھا ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم علماء کرام سے، فقہاء کرام سے ایسی ہی باتوں کا سوال کریں جن کا تعلق عمل سے ہو. لیکن آج ہماری جو حالت ہے، ہم وہی باتوں کا سوال کرتے ہیں جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. فلاں کا نام کیا تھا، فلاں کون سی صدی میں پیدا ہوا تھا. یہ شریعت کے منشا اور مزاج کے خلاف ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور جو کچھ تمہیں علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا علم ہے. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. ایک پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے اس کی ایک تفسیر بہت بہترین کی ہے اس آیت کریمہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو روح کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ممکن ہے کہ اس بات سے غم ہوا ہوگا، تکلیف ہوئی ہوگی کہ میں روح کی حقیقت نہیں جان سکا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ حضور کی تسلی کے لیے نازل فرمائی کہ پیغمبر اگر ہم چاہیں تو جو علوم ہم نے تمہیں دیے ہیں ہم تمام علوم کو سلب کر سکتے، تم سے واپس لے سکتے ہیں.
ہمیں پورا اختیار حاصل ہے، جتنے علوم ہم نے تم کو دیے ہیں ہم وہ تمام علوم آپ سے واپس لے سکتے ہیں۔ تو آپ اس بات پر غم نہ کریں کہ اللہ نے جتنے علوم دیے ہیں آپ ان علوم پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور پھر آپ کو جتنے علوم دیے ہیں وہ عام لوگوں سے بہت زیادہ ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کا علم دیا ہے۔ تو جو چیز آپ کو نہیں ملی، جو علم آپ کو نہیں ملا، اس کے اوپر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کسی شخص کو بہت سارے تحفے مل جائے، گفٹ دیے جائیں، پھر بھی وہ آدمی شکایت کرے کہ فلاں چیز مجھے نہیں ملی، تو ہم جواب میں اسے یہی کہیں گے کہ بھائی جتنی چیزیں تمہیں گفٹ میں ملی ہیں وہ ساری چیزیں حاصل کرنے میں تمہارا تو کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو سامنے والے کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں بغیر مانگے وہ ساری چیزیں تمہیں دے دی ہیں۔ تو جو چیزیں ملی اس پر شکر ادا کرو، اور جو چیز نہیں ملی ہے اس پر شکوہ نہ کرو۔ تو یہاں پر حضور سے یہی کہا گیا، تسلی دی گئی ہے پیغمبر اگر جتنے علوم ہم نے آپ کو دیے ہیں وہ علوم اگر ہم چاہیں تو آپ سے لے سکتے ہیں، لیکن جو علوم دیے گئے اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور جو علم آپ کو نہیں دیا گیا ہے اس پر کیا ہے غم نہ کیجیے۔ قرآن کہتا ہے، اگر اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم تمام علوم کو سلب کر لیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجے ہیں، ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، پھر آپ ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے، واپس لانے کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہیں پاؤ گے۔ کس کی مجال ہے کہ جو اللہ سے وہ سارے علوم کو واپس لے کر آ جائے، الا رحمتا من ربک، لیکن آپ کے پروردگار کی رحمت ہے، آپ کے پروردگار کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے آپ سے علوم کو چھینا نہیں، جو علوم آپ کو دیے وہ آپ کے پاس رکھے ہیں۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، یقیناً اللہ کا فضل، آپ کے پروردگار کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ اور یہ علوم وحی جو آج ہمارے سامنے قرآن کی شکل میں ہے، اس قرآن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ قرآن آخری کتاب ہے اور یہ اللہ کا آخری پروگرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رحم اور اللہ کے فضل کا نمونہ ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو قبل اس کے کہ یہ علم تم سے اٹھا لیا جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تفسیر میں صحیحین کی ایک روایت پیش کی کہ علم اٹھا لینے سے کیا مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن اور کتابوں کو اٹھا لیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جس میں حضور نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلماء، کہ اللہ تعالیٰ علم اٹھائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتابیں اٹھا لیں گے، قرآن اٹھا لیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے۔ علماء کی موت ہو جائے گی، اور جو صحیح علم جانتے ہیں، جن کے پاس شریعت کا صحیح علم ہے، وہ علماء باقی نہیں رہیں گے۔ پھر لوگ کیا کریں گے؟ لوگ جاہلوں کو عالم، مفتی، قاضی کا درجہ دیں گے، پھر ان سے اپنے مسائل کو حل کروائیں گے، ان سے سوال کریں گے، پھر وہ جاہل لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ پھر ان کو ایسے سوالوں کے جواب اور ایسے مسئلے بتائیں گے جس سے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ قیامت سے پہلے یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا اس وقت ہوگا جب علم چلا جائے گا۔ تو ایک صحابی ہیں زیاد ابن لبید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ علم چلا جائے گا؟ کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ حضور نے کہا لبید میں تمہیں مدینہ کا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا کہ تم تو بڑے سمجھدار ہو، لیکن تم نے بات تو ایسی کر دی کہ بالکل نہ سمجھی والی بات ہے۔
پھر حضور نے کہا کیا تم نے یہود و نصارہ کا حال نہیں دیکھا؟ کیا ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں؟ کتابیں ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہے۔ تو جس علم پر عمل نہ ہو تو ایسا علم کس کام کا؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ کا یہ مزاج ہے کہ انسان کے پاس معلومات تھوڑی ہو لیکن اس معلومات پر عمل کا موقع مل جائے تو وہ معلومات ٹھکانے لگ جاتی ہیں۔ اور اگر معلومات بہت زیادہ ہیں، بہت کچھ انسان جانتا ہے، علم کے دریا بہاتا ہے، لیکن اس پر عمل کی توفیق نہیں ملی تو ایسا علم وبال جان بن جائے گا۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں اپنے پورے عالم اسلام میں نظر دوڑائیں کہ دنیا کے اندر کتابوں کی لائبریریاں کتنی ہیں، کتنی کتابیں ہیں۔ ہر سال کتابیں لکھی جا رہی ہیں، چھاپی جا رہی ہیں، نئی نئی کتابیں آ رہی ہیں، لیکن عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ علم پڑھایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، دیکھو کتنے بیانات ہو رہے ہیں، ہر جگہ سمجھایا جا رہا ہے، لیکن عمل کے معاملے میں آپ دیکھیے بالکل صفر، عمل ختم ہو جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ علم 3 مرحلوں سے گزرتا ہوا اٹھا لیا جائے گا۔ پہلا مرحلہ یہ ہے علم کے اٹھا لیے جانے کا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے عمل کی توفیق سلب کر لیں گے۔ علم ہوگا، عمل کی توفیق نہیں ملے گی۔ دیکھ لیجئے کہ ہم نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں دیکھا کہ جن لوگوں کو عام دنوں میں کہتے تھے نماز پڑھو تو وہ بہانہ کرتے تھے ہم تو بہت بیزی ہیں، فرصت ہوگی تو نماز پڑھیں گے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ کتنی فرصت کا زمانہ تھا، لیکن جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے نماز پڑھی۔ رمضان کا مہینہ بھی آیا، لوگوں نے لغویات میں گزارا، کیرم کے بورڈ چلتے تھے، کہیں کہیں کھیل چلتے تھے، لیکن سحری میں تہجد پڑھنے کا موقع نہیں۔ اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ جس کو اللہ عمل کی توفیق دے وہ مصروفیات میں ہونے کے باوجود وہ عمل کر لے گا۔ یہ علم اٹھنے کا پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ علم اٹھا لیے جانے کا، اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لیں گے۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا لاک ڈاؤن کے زمانے سے ہندوستان خصوصاً اور پورا عالم اسلام عموماً بڑے بڑے علماء کرام اٹھتے چلے گئے ہیں جو شریعت کے رموز کو جانتے تھے، شریعت کو جانتے تھے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے۔ ان کے پاس صحیح علم تھا، اور صحیح علم بتانے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اب دیکھیے یوٹیوب کے اوپر کتنے علماء کے بیان ہیں، اور ہمارے نوجوان ہر ایک کا بیان سن رہے ہیں۔ ہر ایک کا بیان بھی نہیں سننا چاہیے، اس میں یہ تو ایسا کیچڑ ہے کہ اگر قدم ڈالو گے تو آپ دھستے چلے جاؤ گے۔ صحیح عالم کی رہنمائی ضروری ہے۔ آپ علماء کرام سے پوچھیں ہم یوٹیوب پر کس کے بیان سنیں، ہم کس کو سنیں؟ اس پر بریلوی بھی ہیں، اس کے اندر کیا کہتے ہیں شیعہ بھی ہیں، کئی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، تو ہر ایک کا بیان نہیں سننا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا مزاج یہ بن گیا ہے، کئی لوگوں کو بیان سنتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک، ارے وہ ڈاکٹر ہے، وہ پیشاب چیک کرے، اسے مسئلہ بتانے کا حق کس نے دیا ہے؟ انجینئر مرزا علی وہ بلڈنگ بنائے، وہ مسئلہ کیوں بتاتا ہے؟ ہر آدمی کی اپنی فیلڈ ہے، اس میں کام کرے۔ جو علماء 10 سال مدارس میں رہ کر آئے، کیا انہوں نے چنے بیچے ہیں وہاں پر؟ تو جس آدمی کا جو آدمی جس فیلڈ کا ہے اسی سے سوال کیا جائے، اسی سے پوچھے، اسے سنے۔ دنیا کے معاملے کے اندر ہم جب مشورہ لیتے ہیں تو اچھے وکیل سے مشورہ لیتے ہیں، اچھے ڈاکٹروں سے مشورہ لیتے ہیں۔ دین کی باری آئی، دین کتنا سستا ہو گیا کہ جسے چاہیں سن لیں، جس کی بات پر عمل کر لیں۔ یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔ اسی لیے علماء اٹھتے چلے جائیں گے، یہ بھی قیامت علم اٹھا لیے جانے کا ایک مطلب ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ قرب قیامت میں جب لوگ رات میں سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے، ان کے سینے علم سے خالی ہوں گے اور کتابوں کو کھولیں گے، قرآن کو کھولیں گے، اس کے نقوش مٹ گئے ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں درس دے رہی ہے کہ یہ قرآن کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں علماء کی قدر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سے عمل کی توفیق مانگے۔ یہ قرآن اللہ کے فضل کا، اللہ کے کرم کا نمونہ ہے۔
الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا، لیکن اے پیغمبر یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے بڑی مہربانی ہے، یقیناً اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے علوم دیے گئے تھے ان میں ایک علم قرآن کا ہے۔ مشرکین مکہ سورہ بنی اسرائیل میں پہلے گزر گیا، یہ کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم ایک ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے۔ جس آدمی پر جادو ہوتا ہے وہ تو صحیح بات نہیں بولتا، تو تم ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے ہیں، جو آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، وہ من گھڑت ہے، انہوں نے خود گھڑ رکھی ہے۔ تو اللہ کہتے پیغمبر جواب دیجئے کہ دیکھو میں اکیلا صحیح، نعوذ باللہ آپ یوں سمجھتے مان لیجئے کہ میں آیتیں گھڑتا ہوں، میں اپنی طرف سے آیتیں بنا کر لے کر آتا ہوں۔ اللہ کہتے پیغمبر آپ جواب دیجئے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ تمام انسان و جنات اکٹھا ہو جائیں اس بات پر کہ وہ اس قرآن جیسا کلام لے کر آ جائیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے بھائی مشرکین مکہ عرب کے یہاں تو بڑے بڑے ادبا، فصحاء، شعراء، انہیں تو اپنے علم کے اوپر بڑا گھمنڈ تھا، اپنی زبان کے اوپر بڑا گھمنڈ تھا۔ تو کہا کہ تم ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تم سب الگ الگ قرآن کو لکھنا شروع کرو، آیتیں بنانا شروع کرو۔ تم میں سے کوئی ایک تو آدمی ایسا ہوگا جو قرآن جیسا ایک قرآن بنا کر لے کر آئے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے اگر تم اکیلے قرآن نہیں لکھ سکتے، نہیں بنا سکتے، تو سب اکٹھا ہو جاؤ، سارے لوگ مل جاؤ اور اپنی اپنی صلاحیتیں جھونک دو اور قرآن کریم کو بناؤ۔ یہاں قرآن نے یہ چیلنج کیا ہے لا یأتون بمثلہ۔ دیکھو چیلنج کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تم کام کر لو گے تو تمہاری جیت پکی، میری ہار پکی۔ اگر تم نے کام نہیں کیا میں جیت گیا، تم ہار گئے۔ اور چیلنج کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی 110% یہ کہے کہ جتنی طاقت ہو کر لو لیکن جیت تو میری ہوگی۔ یہ قرآن دوسرے طریقے کا چیلنج کر رہا ہے لا یأتون بمثلہ۔ قرآن خبر دے رہا ہے جو چاہے کر لو، تم قرآن کے جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ تم میں سے بعض دوسرے بعض سے مل کر ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار ہو جائے، تم قرآن نہیں بنا سکتے، چلو قرآن نے دوسرا چیلنج کیا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، پورا قرآن تو نہ صحیح لیکن 10 صورتیں تو بنا کر لے آؤ، یہ تو بہت مختصر ہیں۔ یہ بھی نہیں کر سکے، پھر قرآن نے تیسرا چیلنج دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک صورت تو لے آؤ، کم از کم ایک صورت تو بنا کر دکھا دو ہمیں۔ آج 1450 سال گزر گئے، قرآن کا چیلنج اب بھی باقی ہے، کوئی قرآن کے جیسا ایک آیت بھی بنا کر نہیں لے کر آیا اور لا بھی نہیں سکے قیامت تک۔ اور اس کی حفاظت کا ذمہ داری اللہ نے ایسی لی ہے کہ قرآن کے زبر زیر پیش میں بھی آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی بھی زمانے کے اندر قرآن کی بے حرمتیاں ہو رہی ہے، قرآن کو جلایا جا رہا ہے، لیکن قرآن کا تقدس باقی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ انسان اور جنات مل کر، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق مل کر قرآن کی مصلحتوں و حکمتوں والا کلام پیش نہیں کر سکتی۔ شاہ صاحب آگے فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن کی ایک آیت پر غور کرتا ہوں تو مجھے ایک آیت کے نیچے علوم و معارف کا سمندر نظر آتا ہے، اور ایسا سمندر کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی آیت پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ ہی کرے گا۔ اسی لیے حضور کو یہ دعا سکھلائی گئی رب زدنی علما،
اے میرے پروردگار میرے علم میں تو اضافہ فرما۔ اس لیے قرآن کا چیلنج اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال کو مختلف انداز میں پھیر پھیر کر بیان کیا، پھر بھی اکثر لوگ انکار پر ہی جمے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ قرآن کریم جب بات سمجھاتا ہے اللہ کی توحید کی، اللہ کی الوہیت کی، رسالت کی، آخرت کی، یا اور کوئی بات سمجھاتا ہے تو قرآن مثال دے کر سمجھاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں بار بار تمہیں سمجھایا ہے، بار بار تمہیں کہا ہے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو انکار پر یعنی کفر کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طرح طرح کے مطالبات رکھتے تھے، اگر آپ ہمارے یہ مطالبات مان لو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ مشرکین کہتے تھے کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری نہ کر دیں۔ اسی لیے کہ مکہ کی جو زمین تھی سنگلاخ زمین تھی، پتھریلی زمین جہاں نہریں نہیں بہتی تھی، تو یہ تقاضا رکھا کہ آپ ہمارے لیے مکہ میں نہر کو چلا دو، پھر ہم اس نہر کے پانی سے کھیتی باڑی کریں گے، ہماری زندگی خوشحال ہو جائے گی، ہم تمہیں مان لیں گے۔ پھر آگے کہتے ہیں او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا آپ کے لیے کھجور کا اور انگور کا ایک ایسا باغ ہو کہ جس کے بیچ میں تم نہریں بہا دو۔ مکہ میں عرب میں کھجور اور انگور بہت کھائے جاتے تھے، تو یہ ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں کہ پیغمبر آپ اپنے لیے کھجور کا اور انگور کا باغ بنائیں، اور باغ بھی خشک نہیں، اس کے بیچوں بیچ نہر بہتی ہونی چاہیے جس سے ہمیں لگے کہ آپ اعلیٰ حیثیت کے آدمی ہیں۔ نبی تو اعلیٰ حیثیت کا ہوتا ہے۔ پھر کہنے لگے او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا آپ ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے جیسا کہ آپ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، تو کہنے لگے کہ اگر اللہ کوئی ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو، ہم مانیں کہ اوپر کوئی ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ پھر کہنے لگے او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے روبرو لے کر آ جاؤ، پھر اللہ آ کر کہے کہ یہ پیغمبر میرا بھیجا ہوا ہے تو ہم مانیں گے۔ پھر کہنے لگے او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، کہ یا آپ کے لیے سونے کا ایک گھر ہو جس میں آپ رہیں، جس سے ہم آپ کی حیثیت کو ناپیں، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان میں چلے جائیں جسے معراج کا واقعہ پیش آیا۔ پھر کہنے لگے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيَّكَ، اور ہم آپ کے آسمان پر چڑھ جانے کو اس وقت تک نہیں مانیں گے حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، یہاں تک کہ آپ ہم پر کوئی ایسی کتاب نازل نہ کر دے جس کو ہم پڑھیں، یعنی اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ پیغمبر سچے ہیں، میرے بھیجے ہوئے ہیں، تو ہم ایمان لائیں گے، یا وہ کتاب ہماری ہدایت کے لیے کافی ہو۔ یہ سارے مطالبات مشرکین مکہ حضور کے سامنے رکھتے تھے۔ اللہ نے کہا پیغمبر جواب دیجئے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، حضور جواب دیجئے میرا رب ان تمام باتوں سے، ان تمام عیوب سے پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ مطلب یہ ہے حضور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نہ خدا ہوں، نہ میں نے خدائیت کا دعویٰ کیا ہے، نہ میں فرشتہ ہوں کہ تم یہ سب مطالبے کر رہے ہو کہ میں اس کو پورا کروں۔ ان چیزوں کو پورا کرنے کی میری طاقت نہیں ہے، اللہ نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اگر تم میری بات مان لو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، اگر میری بات نہیں مانو گے تو میرا کچھ نقصان نہیں ہے، اللہ تمہارا جلد فیصلہ کر دے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔